دوستو شروع اس نام سے جو خدا دلوں کو سکون دیتا ہے اور انسان کی امید بنتا ہے۔ تو ہر آدمی کا خود کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ جو انسان اپنا تعلق بڑھانا چاہتا ہے وہ دوسروں کو اتنا زیادہ مد نظر نہیں رکھتا۔ جو بھی کچھ ہے دنیا میں، یہ کائنات میں بہت بڑا نظام ہے۔ کوئی تھوڑا یاد کرتا ہے، کوئی زیادہ یاد کرتا ہے، کرتے سبھی، کوئی خوشی سے، کوئی غم سے۔ جب بھی انسان پریشان ہوتا ہے وہ اپنے خدا کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی طرح جو بھی لوگ کر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی خدا کے نام کو کاروبار بنا رہا ہے، عزت لے رہا ہے، تو وہ بھی افسو بیکار نہیں ہے۔ ہم کیوں دوسروں کے بارے میں اتنا سوچیں؟ خدا جانے ان کی کیا مجبوری ہے، کیوں کرتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کو ہی دیکھتے رہے، وہ کاروبار کیوں کر رہا ہے، وہ ناچ کیوں رہا ہے، وہ دوسرا اس طرف کیوں جا رہا ہے، دوسرا اس طرف کیوں جا رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، تو انسان کے پاس کیا اتنا وقت ہے کہ صرف دوسروں کو ہی دیکھتا رہے؟ جب دوسروں کو ہی دیکھتے رہیں گے تو خود کے لیے کیا کریں گے؟ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو کرتا رہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ ہم 24 گھنٹے ہمیشہ دوسروں کے نقص نکالتے، وہ اچھا نہیں۔ اگر وہ اچھا نہیں تو میں دوسروں کی برائیاں دیکھنے والا کیسے اچھا ہو سکتا؟ اور مجھ میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ میں خود کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا۔ تو دوسروں کو دیکھتے رہنا کیا اتنا زندگی میں وقت ہے؟ ایک تو انسان کو 18-20 سال کے بعد کہیں تعلیم سے فرصت ملتی ہے، وہ بھی 25 سال لگ جاتے ہیں۔ پھر بالغ شعور ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، وہ بھی لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے 30 سال عمر گزر گئی، ابھی 60 سال 50-60 سال ٹوٹل عمر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد تو بڑھاپا ہے، وہ تو خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں بھی دیکھے 30 سال ویسے گزر گئے، 30 سال میں ویسے 15 سال ہم نے سو کے گزار لینے نے، 15 سال باقی ہیں، وہ بھی دوسرے ادھر ادھر کے کام نگارے، تو 5-6 سال تو ساری زندگی بچتی ہے۔ تو کیا ہم اسی میں بھی لوگوں کو ہی دیکھتے رہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے؟ تو اپنے لیے وقت کہاں سے لائے؟ اپنے خدا سے تعلق خود کا ہے، دوسرا اچھا ہے یا برا ہے، جیسا بھی ہم ساری زندگی دوسروں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں، اس کا راستہ ٹھیک نہیں، وہ کافر ہو گئے۔ کیا میرے کہنے سے کوئی کافر ہو جائے گا؟ ہاں، البتہ میری بات کا انکار کرنے سے میرا کافر تو ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ کا کافر کیسے ہوگا؟
رب کا انکار ہی نہیں کر رہا تو رب کا کافر تو نہ ہوا۔ تو اس لیے انسان کو ساری زندگی دوسروں کو ہی نہ دیکھتے رہیں، جب خود کو دیکھیں گے تو ممکن ہے جو برائیاں دوسرے میں نظر آ رہی ہیں وہی مجھ میں ہیں۔ اپنی برائیوں کو دور کرنا، میں اپنے رب کا خود جواب دہ، میری جگہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ویسے بھی فرمان ہے کہ مومنو اپنی اپنی فکر کرو، باقیوں کی میں بازگشت کر لوں گا، مگر میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ میں نے کہا مجھے بڑا فکر ہے، وہ غلط کر رہا تھا۔ تو جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ بندیا اپنی فکر کر، جب مجھے خود کی فکر لگے گی تو مجھے دنیا میں کوئی دوسرا برا نہیں بنا لگے گا۔ اور ویسے بھی اصول بھی یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا اچھا ہے، برا ہے، جیسا بھی ہے، کم از کم مجھے تو مخلوق خدا سمجھنا نا اسے۔ اگر میں اسے مخلوق خدا نہیں سمجھتا، جیسے فرمان ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے میری ہے، میں رب العالمین ہوں، اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، مگر ہے رب کا ہے، رب اس کے لیے بہتر جانتا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ میں فیصلہ کرنے والا کون ہوں؟ یہ تو صرف ایسا ہے بس اپنے آپ میں وہ نفرت کا بیج بونا، اپنے آپ میں ساڑا کوڑا ڈالنا، خود کی پریشانی حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے نفرت کرے۔ تو اس لیے کہ وہ جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے اس کے اعمال سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھے نہیں ملیں گے، نہ میرے اعمال اسے ملیں گے۔ میرا عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، اس کو اپنے رب کی سپرد کر دیں۔ آپ کا رب بھی خوش ہو جائے گا کہ بندے نے میرے سپرد کر دیا اس کو، اور خود بھی نفرت سے دور اور بری الزمہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس کو نہیں دیکھنا، مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے کہ رب کہہ رہا ہے سب کچھ میرا ہے، تو ٹھیک ہے، تو جیسا بھی ہے وہ ہے رب کا۔ وہ بنے نہ بنے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ رب کا نہیں بنا، اگر نہیں بنتا تو اس کا رب جانے نا۔ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب رب کی مخلوق ہے۔ یہ جو سیانے لوگ دیکھتے ہیں، بڑے لوگ دیکھتے ہیں، رب کے خاص ہوتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اسی کی سمیتے ہیں۔ وہ اچھائی برائی سے بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ رب نے کچھ برا نہیں پیدا کیا، مگر بس میرے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس سے مجھے اچھے برے لگتے ہیں۔ اب سو بیکار کوئی شے پیدا نہیں کی گئی، میرے اندر کی چیزیں چلتی ہیں جو کسی کو اچھا کسی کو برا کہتے ہیں۔ اگر ہو بھی تو مجھے اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو رب تعالیٰ جانتا ہے انسان نہیں جانتا۔ وہ تو کہتے ہیں جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے برا، جس کو تم برا سمجھتے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے اچھا۔ آپ کو ہیرو بننے کی کوشش کرے تو کہے جی ولن نہ بیچ میں شامل کریں تو کیا سٹوری مکمل ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہو۔ ہم
اپنا سکھ تلاش کرنے کے لیے دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ وہ سکھ ہمارا دکھ میں بدل جاتا ہے۔ اس کی نفرت ہی ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ وہ جو بھی کرتا اسے کر دیں گے۔ کیونکہ مجھے انکار نہیں کرنا کہ یہ رب کی مخلوق نہیں ہے، وہ رب کی مخلوق ہے، جیسی تیسی بھی ہے۔ جب میں اس کی طرف سے دیکھوں گا، اپنے رب کو دیکھوں گا، تو مجھے رب کی مخلوق نظر آئے گی۔ اگر میں رب کی طرف اپنے نہیں دیکھتا تو وہ مجھے میرے دشمن لگیں گے، میرے دوست لگیں گے۔ میرے سجن دشمن میری وجہ سے ہیں۔ اگر میں نہیں، میں رب کا بندہ بن جاؤں یا رب کی طرف جانا چاہتا، اگر وہ رب نگاہ دے دے تو مجھے اس نگاہ سے اس ساری مخلوق کو رب کی طرف سے سمجھنا پڑے گا۔ یہ درجہ بلند لوگوں کا ہے جو زیادتی کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اسی لیے کئی رب کے خاص خاص بندوں نے پتھر مارنے والوں کو معاف کر دیا، اجری پھینکنے والوں کا جنازہ پڑھا دیا، اور جو لوگ کوڑا پھینکتے تھے ان کے لیے دعائیں کر دی، جو جادوگر کہتے تھے ان کے لیے ان کی کام آئے، جو صلیب پہ چڑھانا چاہا جنہوں نے، ان کے لیے بھی رب کے آگے دعا کر دی کہ ربا معاف کر دینا انہیں۔ ہر اللہ کا بندہ جب اس نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ رب کی مخلوق نظر آئے گی۔ جب یہ ظاہر کی نظر سے دیکھیں گا تو ہمیں سجن دشمنوں پہ انگلیاں رکھنا پڑتی۔ جب میں خود کی طرف سے دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت ہوگی۔ میرا نقصان کرنے والا مجھے برا لگے گا۔ اگر رب کی طرف دیکھوں گا تو وہ رب کی مخلوق بھی لگے گی اور اس کا نقصان کرنے میں کوئی حکمت بھی نظر آئے گی۔ ممکن ہے اس کا ستانا مجھے 2 قدم اور آگے کر دے۔ یہ بات کی معرفت ہے۔ تو اس لیے دوستو کوشش کرتا رہے کہ اپنے لیے جیے۔ ہم ساری زندگی دوسروں کے لیے کب تک سرتے پڑتے رہیں گے، دوسروں کے لیے بنتے رہیں گے، دوسروں کے لیے سنورتے رہیں گے کہ کوئی مجھے کیا کیا۔ اپنے آپ سے نکلیں تو تبھی خدا کی طرف آپ آگے بڑھیں گے۔ سب جا رہے ہیں اور سب نے چلا جانا ہے، ہم ویسے خود کوئی فکر لگائے ہوئے، کوئی روندا جائے کوئی ہنسدا جائے، جانا تو پڑے گا۔ تو ہم کیوں روئے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر؟ ہمیں تو جانے کی خوشی ملنی چاہیے تھی۔ ہر کیف یہی ہے، کوشش کریں اپنے رب کو آپ منائیں۔ کسی کی محبت رب سے کی ہوئی آپ کے کام نہیں آئے گی، خود کی محبت کام آئے گی، اور زندگی آسان ہوگی یہاں بھی اور وہاں بھی، اور جانے کی راہ ہموار ہوگی۔ اسی لیے سیانے لوگ فرماتے ہیں کہ ایسی محبت کر جاؤ کہ رب کے پاس جانا برا نہ لگے۔ ہم تو بندوں کو برا سمجھنے والے رب کو کیسے سمجھیں گے؟ یہ دنیا میں آگ اور پانی سے نظام چل رہا ہے۔ کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے، کسی جگہ آگ کی ضرورت ہے۔ سارے دنیا میں ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ کسی میں رحم کی صفت زیادہ بڑی ہے، کسی میں جلال کی صفت بڑی ہے۔ بس شر ہی و خیر ہی من اللہ،
وہ جانتا ہے کہ مجھے جوڑا جوڑا بنانا مقصود تھا، ورنہ ایک چیز سے تو ہر آدمی اکتا جاتا ہے۔ اگر خوشیوں کے بعد غم نہ ہو تو خوشی کا کیا احساس ہے؟ مگر آپ چاہیں خوشی کو روک لیں تو روک تو نہیں سکتے، یہ سب سے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ آنے دو، جو آ رہا ہے آنے دو، جو جا رہا ہے اسے جانے دو۔ غم خوشی جو آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، رکتا کچھ نہیں۔ بہار ہے تو خزاں بھی ہے، خزاں ہے تو بہار بھی ہے۔ تو یہ زندگی ایک سفر ہے، بڑا خوبصورت سفر ہے، اس کو ایزی آپ نے خود کرنا ہے۔ جب میں دوسروں کو دیکھتا رہوں گا تو خود ایزی نہ ہو سکوں گا، مجھے خود ایزی ہونا ہے۔ وہی لمحے حسین ہوتے ہیں جب خود آسانی سے سکون سے انسان ہوتا ہے۔ باقی یہ زندگی میں بہت کچھ ہے، بس اتنا ہی ہے، آہستہ آہستہ یہ آرزو کریں کہ اپنے خدا سے محبت ہو۔ اور محبت کا دوسرا پہلو ہے کہ جس دل سے نفرت نہ نکال لیں گے وہاں محبت نہیں آئے گی۔ یہ محبت کی آمد کی شرط ہے، پہلے نیچے سے اپنے دل سے نفرت نکالنا پڑے گا۔ نفرت نکلے گی تو محبت آنے کے چانس ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دل سے پہلے نفرت کر رہے ہیں پھر کہیں کسی کی محبت آ جائے، ایسا نہیں۔ اگر کوئی کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو کرنے دیں۔ آپ یہ تو سمجھے کام کہ جیسا بھی ہے اب سو بیکار نہیں ہے، رب نے پیدا کیا ہے، کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صفات ضرور موجود ہے، کسی میں جلال، کسی میں قہار، کسی میں غضب، کوئی رزق تنگ کرنے والا، اسی طرح بھی ہے کسی میں رحم ہے، کسی میں رزق دینے والا ہے، کسی میں عادی ہے، چل رہا ہے سلسلے۔ تو دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں، وہ اس میں کون سی ہے یار، مجھ میں جو ہے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے نا۔ میں تو اپنے رب کا خود جواب دہ، تو بلکہ میں تو کہتا ہوں اتنی شدید الحب اللہ کرو کہ جواب دینا ہی نہ پڑے، جہاں جائے سیدھا۔ جیسے سیانے لوگ فرماتے ہیں نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا خوف ہے، ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ تو لائق عبادت، بس حیرانگی ہے، آگے بڑھنا ہے، بریکٹ لگا کر دائرہ نہیں لگانا ہے۔ پوری زندگی سفر ہے، سیکھتے جائیں، آگے بہت کچھ ہے، ابھی تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہی نہیں۔ بس ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ دل کے اطمینان کے لیے دیتا ہے کہ انسان یہ شر خیر اچھا برا تو سوچنے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اوپر کی سطح پہ چلا جاتا ہے۔ وہ دنیا سے نہ نفرت کرتا ہے پھر نہ محبت کرتا ہے، نہ دنیا اپنی ہے نہ پرائی ہے، سب رب دی۔ پھر جب اوپر والی منزل میں جاتا ہے پھر بہت سارے دل کے اطمینان ملتے۔ ان اچھائی برائی شر خیر سے اوپر نکلو، جہاں سب کچھ رب کا ہے، وہاں پہنچ کر دلوں کو اطمینان ملیں گے اور آپ اس سطح پر چلے جائیں گے جہاں رب کے فرمان ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ میرے حکم کے بغیر ذرہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، میرے حکم کے بغیر پتہ ٹوٹ کر زمین پر نہیں گر سکتا، میرے حکم کے بغیر کوئی ہوا بھی نہیں چل سکتی، قہر اندھیری آندھی زلزلے سب رب کی طرف سے ہے۔
جی ذرا یہ بڑے ایمان والے لوگوں کی بات ہے، مگر ناممکن کچھ نہیں۔ آج بھی خدا وہی ہے، انسان کا ایمان بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے خاص الخاص بندوں کی اتباع میں چلے جائے، انہی کی ہی فرمان ہے نا، تو ہم نے بھی تو وہی ماننے ہیں، تو تبھی ان کے مطابق آگے بڑھیں گے کہ ہر شے رب کی، بلکہ ہر الہامی کتب میں ایسے لکھا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر شے رب تعالیٰ ہے، مگر ماننا مجھے ہے۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے نا، یا ابھی ایمان کا وہ درجہ نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، انکار تو نہیں ہم کر سکتے کہ ہر شے رب کی، انکار نہ کریں، ایک دن ایمان کا حصہ بن جائے۔ تو اسی طرح دوستو آگے بڑھنا ہے ہمیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگوں کی برائیاں دیکھتے ہیں، وہ مانگ رہا تھا، وہ کم لے رہا ہے، وہ زیادہ لے رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ پڑھنے کا 2 لاکھ لے رہا ہے۔ یار اللہ جانے اس کی کیا مجبوری ہے بابا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اگر کسی کو غلط کرتے دیکھتے ہیں، کوئی مانگ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یار کتنا برا کر رہا ہے۔ آپ کا نظام چل رہا ہے، اس کا نظام نہیں چل رہا، اس کو کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، اس کی 100 مجبوری ہیں۔ اس لیے دوستو آگے بڑھو، معاف کرتے جاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ ٹائم بہت تھوڑا ہے، ساری زندگی کا ٹائم دوسروں کی مخالفت میں نہ لگا دو، اپنے لیے بھی کچھ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پر اپنا رحم و کرم کرے۔